نکلا، میں کابل سے پشاور آیا، پشاور سے لاہور آیا، لاہور سے پھر دلی گیا۔ تو آپ نے بڑی خدمت کی ہے حضرت مجدد ثانی نے اپنے والد مال شاہ عبداللہ احد کی۔ 1007 ہجری میں جب ان کا 80 سال کی عمر میں وصال ہوا تو آپ سرہند سے دلی آ گئے۔ یہاں بھی آپ کے دوست تھے شیخ محمد کمال کشمیری، انہوں نے حضور مجدد ثانی کے بارے میں آپ کو بتلایا، ان کی شہرت کے بارے میں۔ تو آپ گئے ان کی بیعت کرنے کے لیے، تو جو ہی آپ نے بیعت کی تو مرشد نے فرمایا یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے میں کابل سے پشاور، لاہور اور دلی پہنچا ہوں۔ یعنی اتنے کمال کے مرید ہے کہ مرشد آپ کے اوپر ناز کر رہا ہے، مطلب کہ میں اپنے مرید کی تلاش میں کابل سے پشاور، پشاور سے لاہور اور پھر لاہور سے دلی ان کے لیے آیا۔ اس کے بعد جب سلسلہ نقش بندیہ کی طرف سے بھی آپ کو اجازت و خلافت مل گئی تو آپ نے اس وقت جلال الدین اکبر کا زمانہ تھا، بادشاہت تھی، تو آگرہ اس کا تخت پایا تھا، وہاں آگے تو بڑے بڑے علماء نے آپ کی بیعت کی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں کہ بڑے بڑے جو جرنیل تھے نا، انہوں نے بھی آپ کی بیعت کی، اور آپ نے ان کو صرف ہندوستان کے شہروں میں نہیں بیرون ملک بھی بھیجا ہے، پوری دنیا میں اسلام کے ڈنکے بجائے ہیں۔ اس وقت جلال الدین اکبر کا دور تھا، یہ بدبخت ان پڑھ جاہل تھا، صرف اپنا نام لکھ سکتا تھا، اور اس نے اس کی جو کابینہ تھی وہ ہندوؤں پر مشتمل تھی، اور اس کا جو وزیر اعظم تھا وہ بھی ہندو، اور اس کا جو کمانڈر چیف تھا راجہ مان سنگھ وہ سکھ تھا۔ اور اس وقت ملا مبارک کے دو صاحبزادے ابو الفضل فیضی، یہ دو لوگ علماء سو تھے، برے عالم تھے، انہوں نے بیڑا گرک اور کر دیا اکبر کا۔ ہندوؤں کے ساتھ مل کر نے کہا کہ معاذ اللہ دین اسلام پرانا ہو چکا ہے، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا دین الہی بنایا، حقیقت میں وہ دین اکبری تھا، دین الہی تو تھا ہی نہیں، جس میں انہوں نے کیا کہ ماتھے کے اوپر کشکا لگانا شروع کر دیا ہندوؤں کی طرح، اور گائے کے ذبح کرنے کو حرام قرار دے دیا، اور سور کے گوشت کو حلال قرار دے دیا، اور بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دے دیا، شراب، جوا، غلط کاری کو حلال قرار دے دیا، اور اس کی مسلسل اشاعت ہو رہی ہے دین اکبری کی۔ تو کوئی ایسی حالت میں یہ مر گیا اکبر، اور اس کا بیٹا جہانگیر تخت پہ بیٹھا ہو، وہ بھی اس کے نقش قدم پہ چلا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے دین کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے محبوب کی رسالت کی چمک ہوتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے دین اکبری کے خلاف فتویٰ دیا، فرمایا کہ مسلمان کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھک سکتا، اس کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ یہ جو علماء سو تھے، برے عالم ابو الفضل فیضی، انہوں نے جہانگیر کے کان بننے شروع کر دیے، انہوں نے کہا کہ دیکھو مجدد ثانی جو ہیں وہ لوگوں کو بیعت کر رہے ہیں، انہوں نے تمہارے دین کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے، وہ حکومت کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور وہ تمہیں سجدہ بھی نہیں کریں گے۔ جہانگیر نے کہا ایسے کرو، میرے تخت کے آگے ایک ایسی کھڑکی بناؤ، جب بندہ گزرے تو اس کا سر خود بخود ہی میرے سامنے جھک جائے۔ کھڑکی بنائی گئی اور آپ کو بلایا گیا حضور مجدد ثانی رحمہ اللہ کو، لیکن نبی علیہ السلام کا بڑا پیارا فرمان ذیشان ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، بچو، هو ينظر بنور اللہ
وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ سمجھ گئے کہ اب میرے ایمان کا، میری عشق کا امتحان آ گیا ہے، کیونکہ میں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے. جو ہی آپ کو بلایا گیا دربار میں، اس کھڑکی سے داخل ہونے لگے تو آپ نے سب سے پہلے پاؤں داخل کیے، کیونکہ سر داخل کرتے سب جھک جانا تھا. اس کے آگے چھوٹی سی کھڑکی پہ پاؤں داخل کر کے اسے بتا دیا، جوتا دکھایا کہ میرا جوتا تیرے تخت و تاج سے بہتر ہے. اسے بڑی تکلیف ہوئی. علماء نے سونے سے کہ اور کان بھرے. اس نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ ان کو گوال یار کے قلعے میں قید کر دیا جائے، جو حکومت کے باغیوں کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن آپ نے قید کو پسند کر لیا، لیکن جہانگیر کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا. یہاں علامہ اقبال نے بڑا کمال اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے اس شہر مشرق کی قبر انور پر. علامہ اقبال یہاں فرماتے ہیں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں ہے سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. فرمایا یہ ہے سرمایہ ملت ہند میں، اللہ تعالیٰ نے پہلے خبردار کر دیا تھا. آپ چلے گئے گوالیار کے قلعے میں چلے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اذان پڑھنا شروع کر دی. قیدی بڑے حیران ہوئے، بڑے بڑے قیدی آئیں لیکن ایسا قیدی نہیں آیا. وہ اکٹھے ہو گئے، اذان پڑھی، نماز پڑھائی. فرمایا کوئی بات نہیں، آج یوسف علیہ السلام کی سنت پہ عمل کروں گا. باہر تبلیغ کیے تو اب جیل میں تبلیغ کروں گا. وہاں ہندوؤں کو مسلمان بنا دیا، ہزاروں کو. بہت بڑا قلعہ تھا یہ. اور جو مسلمان تھے ان کو زیادہ متقی اور اللہ کا ولی بنا دیا. 2 سال رہے ہیں گوالیار قلعے میں اور ہزاروں دنیا کو کلمہ پڑھایا. ادھر جہانگیر بیمار ہو گیا. کسی نے کہا کہ بادشاہ تیرے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تو شاہ امام احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ کو رہا کر دے اور وہ تیرے لیے دعا کریں. بادشاہ کا پیغام گیا تو حضور مجدد نے رہا ہونے سے انکار کر دیا. فرمایا میری 4 شرطیں ہیں. یوسف علیہ السلام کو بھی جب بادشاہ نے حکم دیا تو آپ نے بھی انکار کر دیا تھا. فرمایا کہ نہیں، پہلے وہ میرے کیس کا فیصلہ کرو، جو میرے اوپر الزام لگا وہ اس کی تحقیق کرو، پھر میں باہر آؤں گا. تو آپ نے بھی سنتے یوسفی کے اوپر عمل کرتے. فرمایا کہ میں قید سے باہر نہیں آؤں گا، پہلے میری 4 شرطیں پوری کرو. پہلی شرط میری یہ ہے کہ اس سجدے کو ختم کیا جائے جو بادشاہ کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ گائے کے ذبح کو حلال کیا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ سور کے گوشت کا کھانا بند کر دیا جائے، حرام کرا دیا جائے. اور چوتھی شرط میری یہ ہے کہ دین اکبری کو ختم کیا جائے. 4 شرطیں جہانگیر نے مان لی. جب رہا ہو کر آئے جہانگیر کے پاس آئے، اس نے کہا حضور میں بڑا سخت بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو. آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں لیکن تو بھی ذرا دعا کر اور ساتھ رونا شروع کر دے. عرض کیا حضور مجھے رونا نہیں آتا، دل بڑا سخت ہے. فرمایا کہ میرے آقا کریم کا فرمان ہے رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لے. جب اس نے رونے والی شکل بنائی، ادھر حضور مجدد نے ہاتھ اٹھا دیے تو شفا کی ہوا چلی. جہانگیر کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے، شفا یاب ہو گیا اور حضور مجدد کا مرید ہو گیا. اور یہ حضور مجدد کو یہ شرف حاصل ہے کہ 28ویں پشت سے آپ کا تعلق سیدنا فاروق اعظم سے جا کے ملتا ہے، آپ کا رشتہ، آپ کا نسب. اگر آپ نہ ہوتے، اکبر بادشاہ ہوتا تو ہندوستان میں آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے، سارے ہندو ہوتے. کیونکہ یہ سیدنا فاروق اعظم کا مقام ہے
بخاری شریف کا حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یفر من ظل عمر، میرے فاروق اعظم کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ تو یہ بھی فاروقی ہیں نا۔ کفر و شرک کا اندھیرا چھٹ گیا، لوگ جوگ جادو اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت کا کلمہ وجد میں آ گیا۔ میں کہ وہ عمر ہے جس کے آداب پہ شہداس کر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا غوث اعظم۔ اور جو جہانگیر تھا، یہ جلال الدین اکبر کا بیٹا، حضور مجدد کا مرید ہو گیا۔ اس کی بیوی نور جہاں وہ شیعہ تھی، اور اس کا بھائی آصف جا نور جہاں کا جو سالہ تھا جہانگیر کا، وہ بھی شیعہ تھا، اور اس کو اس نے وزیر اعظم بنایا ہوا تھا۔ پہلے اسلام کے خلاف سازش ہوئی جس کا ڈٹ کر جواب دیا حضور مجدد نے۔ اس کے بعد اب اہل سنت و جماعت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ نور جہاں نے پیغام بھیجا ایران سے ایک شیعہ مجتہد بلایا، نور الدین شست جس کا نام تھا۔ جب آیا ہندوستان میں تو نور جہاں نے کہا کہ یہاں اپنی حکومت ہے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، خزانوں کے منہ بھی کھلے ہیں، پیسے بھی جتنے مرضی لو، اور شیعہ مذہب کو پھیلا دو پورے ہندوستان میں۔ اس نے ایک کتاب لکھی، اس میں پہلا فقرہ یہ تھا کہ میں اپنی عمر سے بیزار ہوں، میں اپنی عمر جسے ایج کہتے ہیں، اپنی عمر سے بیزار ہوں کیونکہ اس کا نام عمر ہے۔ جب لوگ میری عمر پوچھتے ہیں، عمر کا نام آتا ہے تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ یعنی سرین توہین کی اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس وقت کوئی پیر نہیں بولا، یہ اپنے حجروں میں آرام کر رہے ہیں۔ جیسے جب آقا علیہ السلام کی ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو اپنے پیر خانے سے تو انہوں نے ٹوٹی بھی نہیں اترنے دی، اور باقی ملک کی مسجدوں سے سپیکر بھی اتر گئے، کوئی نہیں باہر نکلا، سب اپنے آرام کر رہے ہیں۔ حضور مجدد گئے جہانگیر کے پاس، مایا تمہیں خبر ہے؟ جلال کے ساتھ عرض کیا حضور کیا؟ فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے، ایرانی ایک مجتہد اس نے۔ فرمایا کون ہے؟ اسے بلاؤ۔ اس نے حکم دیا، کوئی بیوی نور جہاں نے بلایا ہے ایران سے، حکم دے دیا۔ نور جہاں مجتہد کو کہتی ہے کوئی بات نہیں، صبح دربار میں آنا، فتح ہماری ہوگی، جو میں نے کہنا ہے وہ جہانگیر نے کہنا ہے، بھائی میرا وزیر اعظم ہے، خاوند میرا بادشاہ ہے۔ تو معاذ اللہ حضور مجدد عرفانی کو ندامت اٹھانی پڑے گی۔ وہ بڑی سج دج سے آیا، کبا جبہ پہنے ہوئے، جب دربار میں آیا تو جہانگیر نے پوچھا تم یہ نے فقرہ لکھا ہے؟ اس نے ایک دفعہ ڈر گیا، دیکھا نور جہاں، اس نے اشارہ کر دیا بتا دو اپنی حکومت۔ اس نے کہا جی میں نے لکھا ہے کہ میں عمر سے، اپنی عمر سے اس لیے بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے۔ حالانکہ سیدنا فاروق اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ 21 مرتبہ جن کی شان میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ جہانگیر نے اس سے پوچھا تو نے لکھا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں نے لکھا ہے۔ جہانگیر اٹھا، تلوار کو نیام سے باہر کیا، لپکا اس کی طرف، نور جہاں آگے آگے، وہاں پیچھے ہٹ جا۔ اب یہ ایمان کی بات آ گئی ہے، لئی تلوار سے مجتہد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یہاں بھی علامہ اقبال نے بڑا جھنجھوڑا ان چوری کھانے والے پیروں کو، کمال کی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نکل کے خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر
خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فکر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ نکل کر خانقاہوں سے، شبیر رسم شبیری کی امام حسین علیہ السلام جیسے یزید پلید کے خلاف نکلے تھے، تم بھی نکلو۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فکر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ جب اسلام کو دیوار کے ساتھ لگانے کی باری آئی، سازش کی گئی، تو وہاں بھی مجدد سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اور جب اہل سنت و جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی باری آئی، پھر بھی حضور مجدد الافسانی سینہ تان کے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بتلا دیا اعلیٰ حضرت نے ان کے عمل کے بعد، کیونکہ آپ 14ویں صدی کے مجدد ہیں، یہ 10ویں صدی کے مجدد ہیں۔ حضرت فرماتے